السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سندھ کے ایک اہم تاریخی ورثے ستنجو آستان کے سفر پر لے کر چلتے ہیں۔ یہ ایک منفرد مقام ہے جو نہ صرف مغل دور کے خوبصورت قبرستان کے طور پر مشہور ہے بلکہ اپنی منفرد روایات اور تاریخی اہمیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ آئیے اس دلچسپ کہانی کو دریافت کرتے ہیں۔ ستنجو آستان دریائے سندھ کے کنارے روہڑی شہر کے قریب واقع ایک منفرد تاریخی مقام ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹکری ہے جس کے 3 اطراف دریائے سندھ کا پانی اور ایک طرف خشکی ہے۔ اپنی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے یہ مقام قدرتی مناظر اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ٹکری نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنے محل وقوع کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں سے بکھر کا قلعہ، 7 بیلوں اور دریائے سندھ کے کنارے کے خوبصورت مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ چاروں طرف کھلا منظر اس جگہ کو ایک منفرد شناخت دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ مقام مختلف ادوار میں اہمیت کا حامل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکری کسی زمانے میں اپنے ہم جس پہاڑوں سے الگ ہو کر یہاں آ بسی۔ اس کے 3 اطراف دریا کا پانی بہتا ہے جبکہ جنوبی طرف کھجور اور آم کے باغات ہیں جو اسے مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے لیے ایک قدیم راستہ موجود ہے جو دریا کے کنارے سے گزرتا ہوا روہڑی کی جانب جاتا ہے۔ یہ راستہ کبھی پرانے قومی شہراہ کا حصہ تھا اور آج بھی اس کی تاریخی اہمیت برقرار ہے۔ ستنجو آستان کے بارے میں کئی تاریخی روایات اور کہانیاں مشہور ہیں جو اس مقام کو مزید دلچسپ بناتی ہیں۔ یہ ٹکری نہ صرف ایک خوبصورت مقام ہے بلکہ اس سے جڑی کہانیاں بھی ہمیں ماضی کے نقوش سے جوڑتی ہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق جب مسلمانوں نے بکھر پر حملہ کیا تو راجپوت خواتین نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے خود کو اسی جگہ آگ میں جھونک دیا۔ یہ واقعہ اس قدر مشہور ہوا کہ اس مقام کو ستنجو آستان کہا جانے لگا۔ ایک اور روایت یہ بتاتی ہے کہ یہاں 7 درویشوں نے چلہ کشی کی تھی۔ ان درویشوں میں شیخ عبدالحمید سہروردی، علی بن احمد بصری اور دیگر مشہور بزرگ شامل تھے۔ ان کی عبادات اور قیام کی وجہ سے یہ جگہ مقدس سمجھی جانے لگی۔ مغل دور میں یہ جگہ صرف عبادات تک محدود نہیں تھی۔ میر ابوالقاسم نمکین جو ایک مشہور شخصیت تھے، چاندنی راتوں میں یہاں مشاعروں کا اہتمام کرتے اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ مقام مختلف روایات اور کہانیوں کی وجہ سے ایک تاریخی پہچان رکھتا ہے، لیکن ان کہانیوں کا مقصد تفریح نہیں بلکہ ہمیں ماضی کے اہم واقعات اور ثقافت سے روشناس کرنا ہے۔ ستنجو آستان کا ایک اہم حصہ میر ابوالقاسم نمکین کے خاندان کا قبرستان ہے جو اپنی منفرد تعمیراتی خصوصیات اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ قبرستان مغل دور کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ قبرستان میر ابوالقاسم نمکین نے اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروایا تھا۔ انہوں نے اس ٹکری کی چوٹی کو ہموار کر کے اس کے ارد گرد مضبوط دیواریں بنوائی، 4 خوبصورت منارے تعمیر کیے اور پکی اینٹوں سے فرش تیار کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ میر ابوالقاسم نمکین اس جگہ کو چاندنی راتوں میں مشاعروں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کے مطابق یہ جگہ قدرتی مناظر اور سکون کے لیے بے مثال تھی اور انہوں نے اسے صفا صفا کا نام دیا۔ یہاں موجود قبریں مقامی پتھر اور پلاسٹر سے تیار کی گئی ہیں جن پر نفیس نقش و نگار اور خوبصورت آرائش کی گئی ہے۔ خاص طور پر میر ابوالقاسم کی قبر ایک شاندار نمونہ ہے جس کے چاروں کونوں پر ترکش طرز کے منارے موجود ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ قبرستان زبو حالی کا شکار ہو گیا تھا، لیکن محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی بحالی کے لیے اقدام کیے، مناروں کو دوبارہ تعمیر کیا، قبروں کی مرمت کی اور دیواروں کو مضبوط کیا۔ یہ قبرستان نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے قدرتی مناظر کی وجہ سے بھی منفرد ہے۔ یہاں سے دریائے سندھ، بکھر کا قلعہ اور آم اور کھجور کے باغات کا شاندار نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے سندھ ہے اور ابھی میں روہڑی میں ہوں اور اس طرف سکھر ہے۔ یہ جو بیچ میں آپ یہ جزیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ جزیرہ ہے بیچ میں، یہ جزیرہ ہے، اس کے اس طرف بھی پانی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سکھر ہے۔ ابھی ہم روہڑی میں کھڑے ہیں تو یہاں پر یہ بکھر کا جزیرہ بھی مطلب نظر آتا ہے۔ یہ بکھر تاریخی قلعہ ہے، ہم نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا۔ ابھی بھی اس کے دیواریں جو ہے یہاں پر بنی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، پرانا قلعہ اور اس کی دیواریں یہاں پر بنی ہوئی ہیں۔ آپ کو شاید ویڈیو میں نظر آئے یا نہ آئے، تو یہ دیواریں بنی ہوئی ہیں اور اس طرف بالکل وہ اس طرف اس کو کہتے ہیں 7 بیلا، وہ
ہندوؤں کا وہاں پر مندر ہے۔ تو بڑی انوکھی جگہ تھی اور بڑی اچھی جگہ تھی، تو ابو القاسم نمکین نے جو ہے اس کو منتخب کیا تھا۔ آج یہ مقام نہ صرف تاریخ کے طالب علموں بلکہ سیاحوں کے لیے بھی ایک دلچسپ جگہ ہے۔ زائرین یہاں آ کر نہ صرف تاریخ کو محسوس کرتے ہیں بلکہ اس کی روحانی اور ثقافتی اہمیت سے بھی روشناس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔